آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں۔ سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی۔ میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را اسے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا، میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کے جتن کرتی تھی، اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے، اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیت، چل ہن اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیت، او تو ستے رب جاگدا،
तेरी डाडे नाल परीत। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप की। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे। हजरत रबिया बिन अब्दुर रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए। और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए। हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान फरोग। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु उमैया के दौर में, ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुर रहमान बिन फरोग घर से चले गए। एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में ये जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुर रहमान गए, 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना। और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक घर ही नहीं आए, और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबी में हदीस के उस्ताद हैं, बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया। वापस आए, हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई। आए, नेजा पकड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे बाबा तू किधर घुसता आ रहा है? किधर? उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया और दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई। कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुर रहमान फरोग ने अभी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है? तो ज़ौजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर। पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं, इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन। तो कहने लगे कोई अब्दुर रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा उन लोगों ने अपनी औलाद। मेरे साथ बहुत सारे लोग ना तस्वीरें खिंचवाते हैं, हालांकि मैं ज्यादा कायल नहीं फोटो का, शायद आज तक मैंने डिमांड नहीं की कि मेरी फोटो खींचो। और हो सकता है, मतलब ये कोई कन्फर्म नहीं,
لیکن میری دانش بینش میں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھ سے فوٹو بھی کھینچی ہو، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹ کے۔ اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا دھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نئے ہی لیتے ہیں۔ تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تے منہ بھی نہیں تو پیا میرے ساتھ فوٹو۔ تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے، تو ایک مثال ہے، جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو، اب تو چندہ ہی چندہ رہ گیا، چندہ ہی چندہ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شے۔ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان چلان نہیں کرنا، مدرسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے، کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کمی کوئی نہیں آئی، کبھی نہیں کمزوری آئی، رونے کا مزاج بھی نہیں، وہ چل رہا ہے مدرسہ۔ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندے لے نہیں آیا ہے؟ کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لیا، اس سے نکلیں۔ وہ بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھتی ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی، لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ صحابہ صفا کی بات کی قرآن پاک نے، لپٹ لپٹ کر سوال، خبردار تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھو، عزت کی زندگی جیو گے۔ اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں، اگر وقار سے جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی گزارنی ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر تیرا 5 مرلے کا مکان، اگر تو نے فراڈ کا مکان خریدا ہے نا 6 کنال کا، تو اس سے تیرا 5 مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندار۔ عزت کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو، حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تو نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ حاتم طائی کا نام ہے نا آج تک سخاوت میں، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کون سا؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔ تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑھے لکھے شعراء ادیب سب میں نے بلائے، بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے میں اس کے قریب گیا، چہرے پہ نقاب تھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم طائی کی دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا جانا نہیں؟ تو کہتے بابے نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا۔ کس کا چسکا؟ ہاں آج کل چسکا یہ ہے کہ کسی کو پارٹی کیسے ڈالنی ہے، کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے۔ کس کا چسکا لگ گیا؟ اپنے ہاتھوں کی۔ بولیے۔ میرے نا مدرسے میں ایک لائق بچہ پڑھتا ہے، مالدار گھرانے کا تھا، تو تھوڑی سی نا آپ کو پتہ ہے دوران طالب علمی ہمیں بھی بڑے بہانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں، تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا۔ مدرسے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھڑکی میں لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بیٹے ایک چیز تجھے دکھانی ہے، جب تیرے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا ہے تو نخرے کرتا ہے، ادھر بھی آ ایک نظارہ دیکھ۔ مزدور نہ سویرے 2 روٹیوں کے بیچ اچار رکھ کے لاتا ہے، اور جب وہ دوپہر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ اچار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے اور پونے کو بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھر کے رکھتا ہے۔ توجہ میری بات پہ رکھیں۔ پھر وہ زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پونا کھولتا ہے نا، کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ٹیبل پر بیٹھ کر 22,000 کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑھنے آتے، ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا، لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی ہے، کھانا تو
ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے، کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا، مفت کا۔ تو یاد رکھیں محنت کی کمائی ایک حسن ہے، ایک وقار ہے۔ وہ جو بندہ 50 لاکھ روپیہ مہینے کا یا سال کا کماتا ہے وہ تو دیکھتا بھی نہیں بیچارہ پیسوں کو، وہ بینک میں آئے اور بینک سے ہی ساری زندگی اپنی دولت دیکھ سکتا، لیکن جو 600 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے نا، اس کو جب شام کو ملتی ہے تو 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ جیب میں ڈالتا ہے، پھر وہ حساب کرتا ہے کہ 50 کہاں لگانے ہیں، 60 کہاں۔ تو خودداری سے جیو، باوقار رہو گے، باعزت رہو گے۔ حاتم طائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب مفت کے دسترخوان پر مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا۔ جب میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی، میں واپس پلٹا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھے 5 دینار نکال کے دیے، کہنے لگا یہ لے جاؤ، حاتم طائی کو نہ دینا، وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا نا اسے دے دینا، یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں نا، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ آج سمجھ آئی ہے تیری سخاوت کی۔ پڑھیے نا حدیث پاک، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور مجھے کچھ بولیے، اور میرے محبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، حضور کچھ دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آج الگ بات کر دی، فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا حضور میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اوڑھنے کا۔ اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ جو چپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار کرو؟ کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، صرف ایک ہی کمبل ہو، لیکن یہاں بیٹھے میرے سمیت ہر تیسرے بندے کو آپ پوچھ لیں کہ حالات کیا ہیں تو کہے گا دعا کرو، بڑی مشکل ہے۔ اتنا غریب کوئی بندہ موجود ہے، لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی بس دعا کریں۔ کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی طریقے آ جائے، اور وہ نعت خاں جو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، وہ بھی کہتا ہے پہلے 25,000 دو۔ کوئی تو سٹیج پہ تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں، اور یہاں جب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا۔ عجیب تماشا ہے نا۔ ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا، کہنے لگے ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا، فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں، آ جائیں گے۔ کہنے لگا جی آپ بتائیں مطلب اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ میں نے کہا یار آپ نے غلط جگہ فون کر لیا، میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اپنی حیثیت کا، انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، آپ سے بات ہوگی۔ کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانا ہی پڑے گا، کچھ بتائیں کچھ بتائیں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں، ایک گاڑی ہے جس پہ سفر کرتا ہوں، اگرچہ مکان میرا 2 کمروں کا ہے، پر کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارا صحیح ہے، میں بڑی اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوں، تو میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں تہاڈی مہربانی کچھ دسو۔ میں کہا 3 کروڑ روپیہ دے چل۔ کتنا جی؟ اللہ جانتا ہے ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا، اور مسجد میں اونچا ہنسے بھی نہ، کتنے دیں؟ جی یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا یار اگر میں نے اپنے لفظ ہی بیچنے ہیں تو اب میں 25-40 ہزار میں بک جاؤں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے، تو ریٹ لگاؤں تو میری حیثیت یہ ہو کہ 40,000 روپیہ۔ اگر میں نے بکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا، اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا انمول ہوں، اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نوکر ہوں۔ اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں، غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مارکیٹیں بنائی ہیں، آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکیٹوں میں اس طرح کی چیزیں بکنے، کہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے یہ ماحول بنایا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، واپس آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں، ایک کمبل ہے اور ایک، حضور نے فرمایا لے کے آ۔ یہ سرکار کا فرمان سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تفصیل کے ساتھ اس روایت کو کئی طرق سے بیان کہا، ایک کمبل
यारो सोचो, एक कंबल जिस बंदे के पास हो, एक प्याला, उससे भी कोई गरीब होगा। हुजूर ने मंगा लिया और बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। वो बोला नहीं कि हुजूर 2 ही तो चीजें थी, वो भी बेच दी आपने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 दिनार का खाना ले जाओ और 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। वो लाए। हजरत अनस कहते हैं बंदा बड़े नसीबों वाला था। वो जब कुल्हाड़ा खरीद के लाया तो उसमें दस्ता मेरे नबी ने दस्ते मुबारक से लगाया, हुजूर ने दस्ता लगाया और फरमाया ये ले जंगल में जा। मुसलमानों, ये मेरे रसूलुल्लाह की तालीम है। नौजवानों गौर करो, अगर मुआशरे को संवारना है तो इस चीज पर मेहनत करो। फरमाया ये कुल्हाड़ा पकड़, रस्सी पकड़, जंगल में जा, लकड़ियां काट के ला, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, जा। और हुजूर ने फरमाया 15 दिन मुझे नजर ना आना, जा काम कर, जाके मेहनत करना है, इस्लाम का शेवा है। आज पूरी दुनिया में हमारा कशकोल मशहूर है, धोखा मारूफ है। लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे, हमने तरीके गैरों से पैसे निकालने के इख्तियार किए, ऐसे ऐसे तरीके कि कभी सुने तो शर्म से सर झुक जाता है। ये म्यार होता है आला कौमों का कि वो चंदों पे जिंदगी गुजारें, वो मांग करके खाएं, ये म्यार होता है। किसी कोने पे ब्रेक लगती है तो आप देखें मांगने वाले कितने जोरों शोर से आते हैं। खुदारा मेहनत की आदत। वो सियाबी चले गए, 15 दिन के बाद आए। ये लफ्ज इमाम सयूती ने लिखे। 15 दिनों के बाद आए तो हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? हजरत अनस कहते हैं मुझे भी तजस्सुस था कि पता तो चले। तो वो मुस्कुराए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। या रसूलल्लाह बरकत आपकी है, पहले 1 कंबल था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। और इमाम सयूती कहते हैं उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 10 दिनार निकाले। अर्ज की हुजूर रख ले, मैं सहाबे सुफा के लंगर में हिस्सा डालने आया हूँ, ये कबूल कर ले मुझसे। मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी खुददारी से।